بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ شریفہ کی مختلف ادوار میں کی جانے والی تعمیرات کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، بعض تاریخی مراجع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کو سب سے پہلے ملائکہ نے تعمیر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً اس کی تعمیر فرمائی۔ ایک قول یہ بھی ہے زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو وجود بخشا اور پھر اس خانہ کعبہ کے نیچے سے ساری زمین کو پھیلایا۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر متعدد بار ہوئی، مگر پایا ثبوت کو صرف 5 مرتبہ کی تعمیر کا قول پہنچتا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اپنے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ 2، قریش کی تعمیر۔ 3، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی تعمیر۔ 4، حضرت حجاج بن یوسف سقفی کی تعمیر۔ اور نمبر 5، ترکی فرمانروا سلطان مراد خان عثمانی کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس کی تعمیر میں پتھر استعمال کیا۔ اس مبارک گھر کی بلندی آپ علیہ السلام نے 9 ہاتھ یعنی 4.5 میٹر رکھی۔ اس کا طول مشرقی سمت میں 16 فٹ اور مغربی سمت میں اس کا طول 15.5 میٹر رکھا۔ جنوب میں اس کا طول 11 میٹر اور شمال میں اس کا طول 11 میٹر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف پر چھت تعمیر نہیں کی تھی۔ آپ نے کعبہ شریف کے 2 دروازے رکھے جو زمین سے ملے ہوئے تھے اور دونوں دروازے بغیر کواڑ کے تھے۔ کعبہ شریف کے شمال میں ایک سائبان بنایا گیا تھا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں رہتی تھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو آج ہجر یعنی حتیم کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے حجر اسود لائے تھے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کی جگہ نصب فرمایا۔ تاریخ کی کتب میں ہے کہ ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو کی دونی دے رہی تھی کہ ایک شرارہ گر گیا جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ بیت اللہ شریف کا پردہ جل کر خاک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ ایک زبردست سیلاب آیا جس سے کعبہ شریف کی دیواریں پارا پارا ہو گئیں۔ قریش کو اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کے منہدم ہونے کا خدشہ لاحق ہوا تو اس نے اس کی تعمیر نو کا عزم و ارادہ کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل کا واقعہ ہے۔ قریش نے اس تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ شرط لگا دی تھی کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حرام مال استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس میں صرف حلال مال کا استعمال ہوگا۔ اس شرط کی وجہ سے اس کی تعمیر کی تکمیل کے لیے پیسہ کم پڑ گیا، جس کی وجہ سے ہجر یعنی حتیم کی سمت 6 ہاتھ یعنی تقریباً 3 میٹر سے زائد جگہ تعمیر سے خالی چھوڑ دی گئی اور اس حصہ کو چھوٹی سی دیوار سے احاطہ میں لے لیا گیا تاکہ طواف کرنے والے اس حصہ کے باہر سے طواف کریں۔ قریش نے اپنی اس نئی تعمیر میں بعض تبدیلیاں کی، مثلا سابقہ بلندی کو بڑھا کر 9 میٹر کر دیا، عمارت کو چھت دار بنایا، لکڑی کا ایک پرنالہ لگا دیا، بیت اللہ کے مغربی دروازہ کو بند کر کے اس کے مشرقی دروازوں کو زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص اس میں داخل نہ ہو سکے بلکہ جس کو اہل قریش چاہیں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ قریش کی اس تعمیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو قریش کے لوگوں میں اختلاف ابھر کر سامنے آیا اور شدید نزاع پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف اس کو حاصل ہو۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اگلے دن بیت اللہ میں جو شخص سب سے پہلے آئے وہی فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے بیت اللہ شریف آنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دانشمندانہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ جس نے نازک مسئلہ اور شدید اختلاف کو یکسر ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور فرمایا ہر قبیلہ کا سردار اس چادر کے کونا کو پکڑ لے، جہاں یہ پتھر نصب ہونا تھا سب لوگ مل کر وہاں تک لے کر چلیں۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلوں کے درمیان پیدا شدہ اختلاف و نزاع کو اپنی دانشمندانہ حکمت عملی اور عمدہ اسلوب سے کافور فرما دیا، ورنہ قریب تھا کہ اس معاملہ میں قبیلے اپنی جانوں کی بازی لگا دیتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کعبہ شریف سن 64 ہجری بمطابق 683 عیسوی میں یزید بن معاویہ نے شام سے ایک لشکر حسین بن نمیر کی قیادت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر نے آ کر مکہ کا محاصرہ کر لیا اور منجنیق سے حملے کیے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچا اور اس میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے دیواریں بھی کمزور ہو گئیں۔ اس محاصرہ کے 17 دن کے بعد یزید عبرتناک موت سے جہنم واصل ہو گیا اور ملک شام سے آیا ہوا یہ لشکر مکہ پر قبضہ کیے بغیر ناکام واپس
واپس ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی عمارت بدستور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کا عزم کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی اس کی تعمیر جدید کا قصد فرمایا اور گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سن رکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم جاہلیت کے زمانہ سے قریب نہ ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا حکم دیتا، تعمیر جدید میں جو حصہ باہر ہے اس کو داخل کر دیتا، کعبہ کے فرش کو زمین سے ملا دیتا، اس کا ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی طرف بناتا اور اس طرح اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دیرینہ خواہش کو پورا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا جو حصہ قریش نے باہر نکال رکھا تھا اس کو اندر داخل کر لیا۔ یہ تقریباً 6 ہاتھ سے کچھ زیادہ تھا۔ بیت اللہ شریف کے 2 دروازے لگا دیے، ایک مشرقی سمت میں اور دوسرا دروازہ مغربی سمت میں۔ نیز بیت اللہ شریف کا فرش تین کے فرش کے برابر کر دیا۔ بیت اللہ شریف کی بلندی میں بھی تقریباً 27 ہاتھ یعنی 15.5 فٹ کا اضافہ کیا۔ حجاج بن یوسف کی تعمیر۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ عبد المالک بن مروان نے حجاج بن یوسف صفی کی قیادت میں ایک عظیم لشکر تیار کر کے مکہ روانہ کیا۔ اس لشکر نے آ کر مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حجاج نے اموی حاکم عبد المالک کو یہ لکھ بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ میں ایسا اضافہ کر ڈالا ہے جو اس میں نہیں تھا۔ اموی حاکم نے حجاج کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کو ویسا ہی تعمیر کیا جائے جیسا وہ پہلے زمانہ قریش میں تھا۔ چنانچہ حجاج نے سن 74 ہجری 693 عیسوی میں بیت اللہ شریف کی دوبارہ ویسی ہی تعمیر کرائی جیسی زمانہ قریش میں تھی۔ خانہ کعبہ کا مغربی دروازہ بند کیا اور مشرقی دروازہ کو اوپر اٹھا دیا۔ شمالی دیوار کو گرا کر بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو باہر تھا جس کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اندر شامل کر لیا تھا اس کو پھر سے باہر نکال دیا اور بیت اللہ شریف کی بلندی میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ عبد المالک بن مروان کو جب اس کا علم ہوا کی تعمیر میں تبدیلی کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی تو پھر اس کو بیت اللہ کی تعمیر میں تبدیلی کے لیے حجاج کو دیے گئے اپنے حکم پر افسوس ہوا۔ سلطان مراد خان عثمانی ترکی کی تعمیر بیت اللہ شریف۔ سلطان مراد خان عثمانی ترکی کے زمانے میں کعبہ شریف کی تعمیر منہدم ہو گئی جس کی وجہ زبردست طوفانی بارش اور سیلاب تھی۔ پانی کعبہ کی دیواروں کے نصف تک پہنچ گیا تھا۔ اس انہدام کے بعد 1040 بمطابق 1630 عیسوی میں سلطان نے اس کی تعمیر نو کا حکم دیا اور یہی وہ تعمیر ہے جو اب تک باقی ہے۔ البتہ خلفاء و سلاطین اور حکام اپنے اپنے عہد میں بیت اللہ شریف کی ترمیم و اصلاح کا کام کراتے رہے۔ چنانچہ سن 1417 ہجری میں خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی اچھی طرح اصلاح و ترمیم کا کام کیا جائے۔ چنانچہ اس کی بنیادیں مضبوط کی گئیں، اس کے شاذ روان اور ہلکے استوار و مضبوط کیے گئے، خارجی دیواروں کو چمکایا گیا، دیواروں کے پتھروں کے درمیان جو جگہ خالی ہو گئی تھی اس کو درست کیا گیا، خانہ کعبہ کی دونوں چھتوں کو نئے انداز سے بنایا گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔